مقاصد شریعت کے حوالے سے ہے، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت ہمارے تعلیمی نظام میں، اس پہ آج خصوصی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ ہمارے بہت ہی خاص مہمان جو کہ اس وقت مصر میں جامعہ ازہر میں قاہرہ میں جو ہے وہ مقیم ہے، اور وہاں سے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ حضرت الدکتور حضرت علامہ محمد عظیم سبحانی الازہری صاحب، جو کہ لیکچرار ہیں علوم اسلامیہ میں جامعہ ازہر الشریف قاہرہ مصر میں، اور آپ جو ہے گریجویٹ ہیں جامعہ ازہر سے، اور آپ وہاں پڑھا بھی رہے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے اس سیشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کا سیشن بھی بڑا ہی مفید رہے گا پچھلے تمام سیشنز کی طرح۔ تو ڈاکٹر صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، جی اوور ٹو یو سر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم جناب علامہ اسد اللہ جان الازہری صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں ڈسکشن کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں اور آپ کے تمام امور میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد بلا تمہید ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور بات شروع کرنے سے پہلے میں سلائیڈ کو اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ سبھی حضرات بھی اس کو دیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کی سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ دیکھیے، یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں استفہام میں انکاری کے اسلوب میں بات کی ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اس اسلوب میں سوال کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب اس نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا تو انسان کو دیا جانے والا اور گائیڈ کرنے والا شریعت کا علم بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس علم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ عنوان ہے تعریف مقاصد الشریعہ، کہ مقاصد شریعت کی تعریف۔ لغتاً مقاصد جمع ہے مقصد کی، اور یہ غرض و غایت، ہدف اور اعتدال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحاً وہ اغراض و مقاصد، حکمتیں اور اسرار جو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں انسان کی مصلحت اور سعادت و کامیابی کے لیے وضع فرمائے ہیں، وہ اغراض و اہداف شریعت کے مقاصد کہلاتے ہیں۔ یہ بالکل آسان الفاظ میں اس کو ہم نے سمرائز کیا ہے، یا اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اغراض و اہداف جو اللہ رب العزت نے شریعت کے تمام احکامات کے اندر رکھے ہیں وہ شریعت کے مقاصد کہلاتے ہیں۔ ملاحظہ سے مراد یعنی ایک ضروری بات کہ اسلامی شریعت کا ایک عام اور اعظم یعنی سب سے بڑا مقصد جو سارے مقاصد کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے وہ ہے، جیسے کہ یہاں پہ جلب المصلحہ و درء المفسدہ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلب المصالح و درء المفاسد، یعنی دینی اور دنیاوی مصالح کا حاصل کرنا اور دینی اور دنیاوی مفاسد کا دور کرنا۔
اور انسان کو کامیابی کی لے کر جانا، یہ شریعت کا سب سے اعظم اور سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ مقصد تمام شریعت کے مقاصد کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، جو کہ شریعت کے یا فقہ کے مختلف ابواب کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذات باری تعالی نے شرعی احکامات میں اپنے بندوں کے لیے جو فوائد رکھے ہیں وہی شریعت کے مقاصد ہیں، وہی مقاصد شرعیہ ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر آپ جو ہے ایک مثال لے سکتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے کہ روزے کا فائدہ جو ہے وہ حصول تقوی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ حصول تقوی۔ تو یہ تقوی کا حصول ہی روزے کا مقصد شرعی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، جیسے کہ جہاد کا مقصد دشمن کی جارحیت کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو یہی اس کا مقصد شرعی کہلائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے تعریف کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، کیونکہ اس سبجیکٹ میں ہر ایک جو چیز جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے دوسری چیز کے ساتھ۔ تو اگر تعریف کو اور اس کے بیسک کانسیپٹ کو آپ اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو آپ کے لیے بعد میں آنے والی چیزوں کو سمجھنا انتہائی زیادہ مشکل ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں اور مزید اس بات کو واضح کرتے ہیں، مختصر سا تاریخی جائزہ لیتے ہیں اس علم کا۔ تو سب سے پہلے باقاعدہ طور پر جس نے اس علم کے بارے میں لکھا اور توجہ مبذول کروائی وہ امام الحرمین امام جوینی رحمہ اللہ تھے، المتوفی 478 ہجری۔ ان کے بعد پھر بہت سارے علماء نے اس علم کو باقاعدہ ایک علمی طرز پر ترتیب دیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ منظم انداز میں جس نے سب سے پہلے لکھا وہ امام شاطبی رحمہ اللہ تھے۔ ان کی کتاب جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس کا نام ہے الموافقات فی اصول الشریعہ للامام الشاطبی۔ یہ کتاب دو وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ امام شاطبی نے اس کتاب میں اصول فقہ احناف کے اور اصول فقہ شوافع کے ان دونوں کو جمع کیا اور ان دونوں میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اسی لیے آپ نے اس کتاب کا نام بھی الموافقات رکھا۔ نمبر دو یہ بات تھی اس کتاب کی کہ جو اہم تھی کہ آپ نے اس کتاب میں نئی علمی طرز کو متعارف کرایا اور علم مقاصد شریعت کے موضوع پر ایک باقاعدہ فصل قائم کی اور پھر تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا۔ جبکہ امام شاطبی سے پہلے مقاصد شریعت کو اصول فقہ کی مختلف مباحث کے اندر ہی ذکر کیا جاتا تھا، یعنی یہ اصول فقہ ہی کی مباحث میں سے ایک مبحث مانی جاتی تھی۔ پھر امام شاطبی کے بعد جو ہے بہت سارے علماء نے اس کے اوپر قلم اٹھایا اور آہستہ آہستہ یہ علم جو ہے باقاعدہ ایک مستقل علم کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر چوتھی صدی ہجری کے بعد کے علماء نے اس کو مستقل ضروری علم جانتے ہوئے اس پر کام کیا، اور تب سے آج تک علماء اس پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور عصر حاضر میں چونکہ نئے نئے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس علم کی اہمیت کو سمجھا، اس لیے اس کو ایک ضروری علم یا سبجیکٹ قرار دیا۔
کیونکہ فقہا کے اختلافی مسائل میں، قواعد فقہیہ کی تطبیق میں، اور قضایا فقہیہ معاصرہ میں، اور پیچیدہ مسائل کو سمجھنے میں یہ علم جو ہے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ مقاصد شریعت کی اقسام کیا ہیں؟ تو مقاصد شریعت تقسیم ہو جاتے ہیں 3 بڑی اقسام میں اپنے مراتب کے لحاظ سے۔ یعنی مراتب سے کیا مراد ہے کہ اپنے رتبے اور قدر و منزلت یا اہمیت کے لحاظ سے مقاصد شریعت 3 بڑی اقسام میں بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پہلی قسم ہے ضروریات، یعنی وہ ضروری امور جو ہماری دینی اور دنیاوی زندگی کے لیے اتنے ضروری ہیں کہ اگر ہم ان امور کو نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں فساد اور ہلاکت کے چانسز پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس کی مثال جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے بیان کی کہ یعنی جہاد جو ہے جب اس کی ضرورت ہوگی اگر نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں فساد بپا ہوگا، دینی زندگی میں بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی۔ اس لیے ضروریات جو ہیں ان کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ لیکن یہ ضروریات وہ ضروریات نہیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں اردو زبان میں سمجھی جاتی ہیں، یعنی ان کا رتبہ ان ضروریات سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ان ضروریات سے مراد یہ ہے کہ آپ حالت اضطراری میں چلے جائیں اگر یہ ضروریات پوری نہ ہوں تو یہ مراد ہے۔ اسی طرح جو دوسری قسم ہے مرتبے کے لحاظ سے، وہ کون سی ہے؟ حاجیات کی۔ اور حاجیات کا معنی ہے کہ وہ ضروری امور جن میں رخصت کی حاجت ہوتی ہے اور رخصت نہ ملنے کی وجہ سے تنگی اور پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تیسرے مرتبے پر یا جو تیسری قسم ہے مرتبے کے لحاظ سے وہ ہے تحسینیات، اور اس کا معنی ہے کہ وہ امور جن کا کرنا ضروری ہے لیکن ان کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں ہلاکت یا پرابلم تو نہیں پیدا ہوتی، لیکن ان کی وجہ سے، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے امور میں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا رتبہ جو ہے وہ ضروریات اور حاجیات سے کم ہے، لیکن ان کی بھی انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک ملاحظہ ہے، یعنی آپ ایک چیز جو ہے وہ اہم ہے اس کو آپ یاد رکھیں، وہ کیا ہے کہ الترتیب مہم فی مقاصد الشریعہ، کہ مقاصد شریعت میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ یعنی ہم نے جو یہ ترتیب دیکھی ہے، نمبر 1 پہ آتی ہیں ضروریات، 2 پہ آتی ہیں حاجیات، اور 3 پہ آتی ہیں تحسینیات۔ کیوں اس کی ترتیب کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے مقاصد شریعت میں ترتیب کا لحاظ نہ رکھا تو کیا ہوگا کہ آپ احکام کو، مسائل کو خلط ملط کر دیں گے اور صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد جاتے ہیں اگلے سٹیپ پہ۔ تو آگے ہم وضاحت کریں گے ان تینوں بڑی اقسام کی۔ یہ جو 3 بڑی اقسام ہیں مقاصد شریعت کی، اس کی وضاحت کریں گے، ان کو مزید سمجھیں گے۔ ضروریات وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کی زندگی کا قیام ممکن ہوتا ہے۔ یعنی اگر ضروریات نہ پائی جائیں تو زندگی کا قیام ہی ممکن نہیں، اور ان کا معدوم ہو جانا وَإِنْعِدَامُهَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ وَالْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ ان کا معدوم ہو جانا دنیا و آخرت میں فساد و ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔
کیسے، اور یہ کون سی یعنی ضروریات وہ کون کون سی ہیں؟ وہی الکلیات الخمس، یہ 5 رولز ہیں، 5 کلیے ہیں، 5 قواعد ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروریات کی پھر آگے 5 قسمیں ہیں۔ حفظ الدین ہے یعنی دین کی حفاظت، حفظ النفس ہے یعنی نفس جان کی حفاظت، حفظ العقل ہے یعنی عقل کی حفاظت، اسی طرح حفظ النسل ہے نسل کی حفاظت، اسی طرح حفظ المال مال کی حفاظت۔ اگر ان 5 چیزوں کی حفاظت نہ ہو سکے تو انسان صحیح طریقے سے نہ دینی زندگی گزار سکتا ہے اور نہ دنیاوی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اس لیے ان 5 کلیات کی حیثیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے مقاصد الشریعہ میں۔ اب دیکھیے ہم مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے۔ اس کی پہلی مثال کیا ہے کہ دیکھیے جیسے کہ حفظ الدین ہے، دین کی حفاظت، شرع لحفظہ ای لحفظ الدین، یعنی مشروع کیا گیا ہے دین کی حفاظت کے لیے، کس چیز کو؟ صلاۃ، نماز کو۔ یعنی دیکھیے جیسے کہ دین کی حفاظت اگر نہیں ہوگی تو آپ کی دینی زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصانات بھی ہوں گے۔ اسی طرح جان کی حفاظت نہیں ہوگی، نفس کی جان کی حفاظت نہیں ہوگی تو دنیاوی زندگی بھی خراب ہوگی اور دینی زندگی بھی اس کے ساتھ خراب ہوگی۔ اسی طرح عقل کی حفاظت نہیں ہوگی تو آپ کی دینی زندگی، دنیاوی زندگی تو خراب ہوگی کہ آپ کی عقل چلی جائے، انسان پاگل ہو جائے تو دنیاوی زندگی تو خراب ہوتی ہے لیکن دینی زندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نسل کی حفاظت اگر نہ ہو سکے تو آپ کی دینی دنیاوی دونوں زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مال کی حفاظت کا بھی یہی حال ہے۔ تو اب ہم مثالیں دے کے اس کو مزید واضح کرتے ہیں کہ دیکھیے نماز جو ہے وہ حفاظت دین کے لیے مشروع کی گئی ہے، لازم قرار دی گئی ہے۔ تو یعنی نماز ادا کرنا شریعت میں ایک ضروری امر ہے، اور اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی دینی زندگی یعنی ختم ہوگی، فساد آئے گا، اس میں خرابی آئے گی۔ تو اس لیے یہ ضروری امر ہے جس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اگر کوئی نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر رہا۔ اسی طرح مثال ہے جہاد کی، مثال ہے کہ جب جہاد کی ضرورت ہو تو اگر نہیں کیا جائے گا تو آپ کی دنیاوی زندگی تو خراب ہوگی۔ جب ضرورت ہے آپ دشمن کو روکنے کے لیے جہاد جو ہے نہیں کرتے، آپ سے مراد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تو فردی طور پہ تو کوئی نہیں ایسا کرے گا، حکومت ہی کرے گی یا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جہاد جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا تو دنیاوی زندگی تو خراب ہوگی، ساتھ ہی دینی طور پہ آپ کی دین بھی خراب ہوگا، دینی زندگی کے اوپر بھی آپ نہیں چل پائیں گے۔ تو اس لیے یہ حفاظت دین کی ہم نے صرف 2 مثالیں لی ہیں تاکہ ہم اس اتنے بڑے موضوع کو صرف 2 مثالوں کے ذریعے سمجھ لیں، جبکہ یعنی یہ موضوع جو ہے یہ پورے کے پوری شریعت کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے حفظ النفس، کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ تو اس جان کی حفاظت کے لیے مشروع کیا گیا ہے کس کو؟ قصاص کو، یعنی قصاص لینے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، اور اسی طرح وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قصاص میں کیسے زندگی ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا اور دوسرا بھی اس کے بدلے میں اس کو قتل کر رہا ہے، اس میں تو موت ہے، زندگی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مصلحت عامہ کو دیکھا جائے گا، نہ کہ کسی ایک خاص شخص کے فائدے کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے قصاص میں ایک مصلحت عامہ ہے، ایک معاشرے کے لیے مصلحت ہے کہ جب ایک بندہ قتل کرے گا
وہ اس قاتل کو اگر نہیں روکا جائے گا تو وہ معاشرے میں اور لوگوں کو بھی قتل کرے گا اور یہ رواج پھیلے گا. اس لیے شریعت نے یہ راستہ بند کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قصاص میں زندگی ہے. تو انسانی جان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قصاص کو فرض کیا ہے. اسی طرح حرمت قتل ہے، یعنی قتل کرنا، کسی کی جان لینا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے جان کی حفاظت نہیں ہوتی. علم حاصل کرنا جو ہے وہ اسلام نے لازم قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے عقل کی حفاظت ہوتی ہے. اور اسی طرح یعنی شراب جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے. شرابی جو ہے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنے رشتوں میں فرق کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ایک بڑی ضرورت ہے، یعنی اگر کوئی شرابی شراب پیے گا تو وہ اپنی عقل کی حفاظت نہیں کر پائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو حرام کیا جاتا. تو ہمیں یعنی اس کی بھی ہم نے مثال لے کے سمجھا کہ حفاظت عقل جو ہے وہ بھی ضروریات میں سے ہے. چوتھی چیز ہے حفظ النسل، کہ نسل کی حفاظت. تو نسل کی حفاظت کے لیے شریعت نے زواج کو یعنی شادی کو مشروع قرار دیا ہے. زواج کا مقصد شرعی کیا ہے؟ نسل کی حفاظت ہو اور اختلاط نسب نہ ہو. اسی وجہ سے شریعت نے زنا کو حرام کیا ہے کہ نسب جو ہے وہ صحیح طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق چلتا رہے، نسل جو ہے وہ چلتی رہے. تو اسی طرح پانچویں چیز ہے حفظ المال. اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے تمام معاملات مالیہ کو مشروع قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، تاکہ انسان جائز طریقے سے مال کمائے اور اس کے مال کی حفاظت ہو سکے، لوٹ مار نہ ہو. اسی طرح اس کے عکس آپ دیکھیں الٹ تو یہ ہے کہ سرقہ یعنی جس کو بولتے ہیں چوری کرنا اور غصب کے ذریعے مال کو غصب کرنا، اس کو حرام کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے یا معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے مال کی حفاظت ہو سکے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں آگے حاجیات میں. تو یہ حاجیات کیا ہیں؟ تو حاجیات وہ ہیں کہ جن کی حاجت انسان کو وسعت کے باب میں ہوتی ہے اور پرابلم یا تکلیف کو ختم یا کم کرنے کے حوالے سے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور حاجیات کا پورا نہ ہونے سے انسان کی زندگی رک نہیں جاتی یا پھر ہلاکت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ زندگی صرف تنگ ہو جاتی ہے. یعنی حاجیات کے پورا نہ ہونے سے زندگی صرف تنگ ہوتی ہے، جبکہ ہم نے ضروریات میں پڑھا کہ ضروریات کے پورا نہ ہونے سے انسان کی زندگی ہلاکت میں پڑ جاتی ہے. تو یہ فرق ہے ضروریات میں اور حاجات میں. تو اسی طرح آگے ہم مثال لیتے ہیں، مثالیں لے کے بات کو سمجھتے ہیں. وَعِنْدَ انعدامها، کہ اس کے معدوم ہو جانے سے زندگی رک نہیں جاتی بلکہ تنگ ہو جاتی ہے اور مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ مثالیں لے کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جیسے کہ مثال کیا ہے کہ مریض یا مسافر کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا جو ہے عام طور پہ تو فرض ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن مریض یا مسافر کے لیے اس کی زندگی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یا اس کی یعنی دیکھیں جیسے کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے شریعت نے ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو دین اور صحیح طریقے سے آپ دین پر قائم رہ سکیں. تو اس لیے یعنی رمضان کے مہینے میں اگر آپ مسافر ہیں یا مریض ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت دی ہے. شریعت نے کیا کیا ہے؟ حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی یعنی روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتے ہیں.
اسی طرح دوسری مثال یہ لے لیتے ہیں، جیسے تیمم میں نے لکھا ہے کہ تیمم جو ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو اگر آپ پانی کی تلاش میں جائیں گے تو آپ کی زندگی میں پریشانی اور پرابلم کریٹ ہو جائے گی، اور یہ اس تنگی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے اس کا متبادل کیا دیا ہے کہ آپ تیمم کر کے، یعنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دین میں آسانی پیدا کی گئی ہے تیمم کے ذریعے سے۔ تو حاجت کو اور مشکل کو دور کرنے کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے اور تیمم کو مشروع کیا ہے۔ اسی طرح معاملات میں آپ مثال لے سکتے ہیں بیع السلم کی۔ بیع السلم دیکھیں، عام جو معاملات المالیہ ہیں اس میں بیع و شراء کو حلال کیا گیا ہے۔ اور بیع و شراء کیا ہوتا ہے؟ بیع کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں چیز خرید لیتے ہیں، ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پہ ڈیل ڈن ہو جاتی ہے اور آپ پیسے دے کے چیز کو لے جاتے ہیں۔ لیکن بیع السلم کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو مثلا کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہیں اس وقت اور آپ چیز کو ریسیو کر لیں اور پیسے بعد میں پے کر دیں۔ جیسے کہ آج کل جو بزنس مین ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے پاس بینک جو ہے الاؤ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے پیسے نکال لیں، اور فوری طور پہ آپ جو ہے بڑی اماؤنٹ میں پیسے نہیں نکال سکتے بینک سے۔ تو ظاہر ہے دونوں اطراف کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پے کر دے گا، یہ مستقل جو ہے میرا گاہک ہے، یہاں سے چیزیں خریدتا ہے اور پیسے پے کر دے گا، تو وہ چیز خرید لیتا ہے اور پیسے جو ہے بعد میں پے کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا الٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے کوئی خریدنے والا جو ہے وہ پیسے پہلے پے کر دیتا ہے، مثلا ₹1,00,000 دے آیا مارکیٹ میں اور کہا کہ مجھے 10 دن کے بعد جب نیا مال آئے گا تو مجھے یعنی بھجوا دینا۔ تو شریعت نے اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ جول اور دھوکہ نہیں کر رہے، تو اس طریقے سے بیع کرنے کو بھی مشروع اور حلال قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پرابلم کریٹ ہو رہی تھی، پریشانی اور تنگی پیدا ہو رہی تھی، تو اس کو دور کرنے کے لیے شریعت نے بیع السلم کو حلال کیا ہے۔ اسی طرح آپ دوسری اس کی مثال یہ لے سکتے ہیں، یعنی معاملات کے چیپٹر میں، کہ خلا کو شریعت نے مشروع کیا ہے کہ اگر کوئی تنگی میں پڑ جاتی ہے عورت، وہ جان چھڑانا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے عقوبات جو سزائیں ہیں، تو یہ جو ہیں یہ فقہی ابواب ہیں۔ تو جو سزاؤں کا باب ہے اس کے اندر دیکھیے، یعنی قصاص کے بدلے میں جو ہے وہ آپ دیت دے سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر قصاص لینا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں قصاص لے رہا ہوں تو اس آدمی کو قتل کروں گا تو یہ میرے لیے مشکل ہے، تو شریعت نے اس کو آسانی دی ہے کہ وہ اس بدلے میں، مطلب قصاص لینے کی بجائے وہ دیت لے کے تو اس کو معاف کر دے یا اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ شریعت نے آسانی پیدا کی ہے۔ اسی طرح جو ہے الصید، یعنی شکار کرنے کا حکم۔ عام طور پہ جانوروں کو مارنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو تکلیف دیں، لیکن شریعت نے حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کوئی بندہ اگر کھانا حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کے لیے مطلب شکار کرنا چاہتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو اس حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے شکار کرنے کی پرپز کے تحت شکار کرنے کی اجازت دی ہے، اس کو مشروع کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو حاجیات کی بھی صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی آخری قسم میں جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی جو آخری قسم ہے وہ ہے تحسینیات۔ تو تحسینیات کیا ہیں؟ تو جیسے کہ آپ لکھا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، میں اختصار کے ساتھ اس کو مختصر کرتا ہوں بالکل، کہ تحسینیات کو تکمیلیات بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا تعلق اخلاقی اقدار اور اچھی عادات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کا نہ پایا جانا ہلاکت یا پرابلم کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ یعنی ہلاکت ہے ضروریات میں ہوتی ہے اور پرابلم ہوتی ہے حاجیات میں۔ تو تحسینیات جو ہے وہ ہلاکت یا پرابلم کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ
ان کے ساتھ یعنی تحسینیات کے ساتھ امور صرف مکمل ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں اور اعمال زیادہ اچھے اور مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم مزید اس کی یعنی چند ایک مثالیں لے کے تو اس کو بھی صحیح طریقے سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ تو دیکھیے جیسے کہ اس کی پہلی مثال ہے عبادات کے چیپٹر میں طہارت حاصل کرنا۔ ہر وقت اگر کوئی وضو میں رہنا چاہتا ہے تو شریعت نے یہ مشروع کیا ہے کہ کوئی ہر وقت وضو میں رہ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ وضو کرنا ضروریات اور حاجیات کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ تحسینیات کے معنی میں ہے کہ آپ یہ وضو ہر وقت وضو میں رہنا یہ نفلی عبادت ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ اس درجے میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہر وقت طہارت میں نہیں رہتا تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث نہیں بنتی، اسی طرح یہ اس کے لیے پرابلم اور پریشانی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ یہ جسٹ آپ کے امور میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ امور میں یعنی چار چاند لگا سکتے ہیں تحسینیات کے کو کرنے کے ساتھ۔ تو اسی طرح آپ باقی مثالیں بھی لے سکتے ہیں، جیسے نوافل پڑھنا جو ہے وہ آپ کو چوائس دی گئی ہے، تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھتا تو وہ تنگی میں نہیں جائے گا یا اس کی زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اگر نوافل کو پڑھے گا تو اس کی عبادات میں حسن پیدا ہوگا اور وہ مکمل ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے معاملات کے چیپٹر میں چلے جائیں، تحریم الغش ہے کہ چیٹنگ کرنا یا ملاوٹ کرنا، یعنی آپ ایک معاملات کے چیپٹر میں ہیں تو آپ مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک اچھی قسم کی ایک دکاندار جو ہے وہ چیز بیچ رہا ہے، جیسے اچھی قسم کی کوئی دکاندار مرچ بیچ رہا ہے تو اس کے اندر جو یعنی ردی قسم کی مرچ ہے اس کو مکس کر دیتا ہے، تو اس سے کسی کی ہلاکت نہیں ہو جائے گی، نہ ہی کو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، بلکہ چیز کا حسن ختم ہو جائے گا، اس کی اچھائی ختم ہو جائے گی اس عمل کی۔ تو اس لیے شریعت نے اس کو غش کو ملاوٹ کو حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے تحریم بیع النجاسات کہ نجاست والی جو چیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت کو حرام کیا گیا ہے، کیونکہ نجاست والی جو چیزیں آپ بیچیں گے تو معاشرے میں خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے عقوبات یعنی سزاؤں کے چیپٹر میں جائیں گے تو کیا ہے کہ عورتوں کا اور بچوں کا جہاد میں عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے خلاف ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو معاشرے میں حسن ختم ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ آداب اللبس فی باب العادات، عادات کے چیپٹر میں چلے جائیں تو لباس پہننے کے جو آداب ہوتے ہیں تو وہ تحسینیات میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک جو لباس ہے اینڈ پہ میں نے ایک لفظ کو چنا ہے تاکہ ہم نے جتنا بھی پیچھے پڑھ لیا ہے دیکھ لیا ہے اس کو دوبارہ سے ایک ہی مثال کے ذریعے سمجھا جائے۔ ابھی دیکھیے مثال، اگر جو لباس ہے یہ اگر کوئی سطر ڈانپنے کے لیے پہنے گا، یعنی مرد کا سطر ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، تو اگر اس ضرورت کے تحت پہنے گا، سطر کو ڈانپے گا تو یہ ضروریات میں آئے گا، لباس اس کا پہننا ضروری ہے۔ اگر نہیں پہنیں گے تو دینی اور دنیاوی زندگی میں فساد اور ہلاکت کا باعث بنے گی زندگی۔ اسی طرح جو ہے یہی لباس اگر کوئی آدمی جو ہے سطر کے علاوہ پورے جسم پہ جیسے ہم پہنتے ہیں عام روٹین میں، تو یہ حاجیات میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ حاجت ہے ہر انسان کی کہ وہ پورے جسم کا لباس پہنے۔ تو جیسے گرمی اور سردی میں آپ سردی میں موٹا لباس پہنتے ہیں، گرمی میں پتلا پہنتے ہیں، تو یہ حاجت ہے، تو شریعت نے اس کو مشروع جائز قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے کہ پورا لباس پہنا جائے۔ تو اگر اس لیے ہوگا تو یہاں پہ حاجیات میں چلا جائے گا یہی لباس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لباس کو استری کر کے پہننا، دو کے خوبصورت کر کے پہننا، یہ کس میں چلا جائے گا؟ تحسینیات، یعنی اس سے لباس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اور یہ بعض اوقات یا یعنی اکثر اوقات آج کے زمانے میں اگر آپ لباس استری کر کے نہیں پہن کے جائیں گے تو آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ لہٰذا یعنی تحسینیات سے مراد یہ نہیں ہے ہرگز کہ یہ عام چیز ہے، یہ بھی دین میں خاص چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا رتبہ ان سے کم ہوتا ہے ضروریات اور حاجیات سے۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ایک ہی مثال سے سارا جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ریوائز بھی کر لیا اور سمجھ لیا۔ اب اس کے اینڈ پہ جو ہے آخری چیز، آخری جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بار بار ہم نے ذکر کیا کہ مقاصد الشریعہ میں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ تو کیوں ہے ایسا؟ تو ہم اس کو مطلب دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ اہمیت یہ ہے کہ جب تعارض پیدا ہو جاتا ہے، ضروریات، حاجیات، تحسینیات یا ان اقسام کے درمیان تعارض پیدا ہو جاتا ہے، آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے، کہاں سے اس کا ہدف یا اس کا جو پرپز ہے، حکمت ہمیں پتہ چلے گی، تو آپ ترتیب کے تحت اس کو رکھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ جیسے کہ دیکھیے مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، صحرا میں ہے اور وہ اضطراری حالت میں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے شراب کے، تو وہاں پہ اس کے پاس شراب موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کے لیے یعنی جائز کیا ہے کہ وہ شراب پی کے زندگی بچا سکتا ہے۔ کیوں؟ اب آپ جب اس کو تطبیق کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ شراب پی کے ایسی حالت میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، اگر آپ شراب نہیں پیئیں گے تو آپ مر جائیں گے، تو آپ کی نفس یعنی جان چلی جائے گی، تو جان کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ تو جان کی حفاظت کے لیے شریعت نے یعنی اسی طرح شراب کو اگر پیئیں گے تو آپ کی عقل چلی جائے گی، کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح شریعت نے جان کی حفاظت کرنا زیادہ اہم سمجھا ہے بجائے اس کے کہ عقل کی وہاں پہ حفاظت کی جائے، کیونکہ اگر جان کی حفاظت ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کی عقل کی بھی حفاظت ہوگی۔ جان بچ جائے گی تو عقل بھی بچ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا کہ میں شراب نہ پیوں ورنہ میری عقل چلی جائے گی، تو اس چکر میں آپ کی جان چلی جائے گی۔ تو جان بچانے کا رتبہ اور درجہ شریعت میں بہت زیادہ ہے عقل سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ترتیب میں جو جان بچانے، جان کی حفاظت ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے اور عقل کی تیسرے پہ۔ تو لہٰذا آپ نے ترجیح یہاں پہ کس کو دینی ہے؟ حفظ النفس یعنی جان بچانے کو ترجیح دینی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ ترتیب سے سمجھیں گے، چیزوں کو رکھیں گے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ آپ ان سب مسائل کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سب باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے یا مزید اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں۔ جی سر، جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، مبارک اللہ فیک سیدی۔ ایک تو یہ ہے سر کہ آپ نے جس طرح سے یہ مشکل موضوع اتنے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے، تو مجھے جو ہے اپنے استاد شیخ الازہر محمد سید طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی۔ ان کی کرامت ہی یہی تھی کہ مشکل ترین چیز کو بہت آسان طریقے سے سمجھانا کہ فرسٹ ایئر کا بچہ بھی سمجھ جائے اور پی ایچ ڈی کا جی جو الحمدللہ۔ طالب علم ہے وہ بھی سمجھ جائے۔ تو الحمدللہ وہ رنگ آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ۔ میں تمام شرکاء کو یہ بتاتا چلوں سوالوں سے پہلے کہ ہم آج ہمارے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر محمد عظیم سبحانی الازہری صاحب ہیں، موجود ہیں، جو کہ مخاطب تھے قاہرہ مصر سے ابھی۔ آج کل آپ جو ہیں جامعہ ازہر مصر میں علوم اسلامیہ میں اپنے وہ پڑھا رہے ہیں وہاں پر، اور یہ خدمات وہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا، جی سوالات چونکہ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ بھی، اور یہاں بھی شرکاء نے بھی سوال کیے ہیں، فیس بک پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ایک دو سوالات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وقت آ کے ختم ہو جی جائے۔ جی کیجیے، جی جی اچھا، کیجیے ایک پلیز۔ سوال جو بڑا اہم ہے، جو جسے آپ نے ابھی یہ ذکر کیا سلائڈس کا بھی ہے، کہ آپ نے خلا کا ذکر بھی کیا اور آپ نے بہت سارے ایسے مسائل کا ذکر کیا جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ ہماری شرکاء میں اکثر خواتین ہیں، تو یہ جو طلاق ایک ہماری شریعت میں رکھی گئی ہے اور جائز ہے شریعت میں، طلاق جیسے دو گھر جو ہے وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے اور دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، اس کو آپ مقاصد شریعت میں کہاں دیکھتے ہیں، کہاں مقام دیتے ہیں؟ جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور دیکھیے یہاں پہ بڑی، اگر ہم نے اس موضوع کو اور اس سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے تو بہت آسان ہے اس کی تطبیق کرنا۔ دیکھیے ہم نے کہا کہ جو ضروریات ہیں ان کے پورا نہ ہونے سے انسانی زندگی میں فساد آ جاتا ہے اور انسان کی دینی یا دنیاوی زندگی ہلاکت کی طرف چلی جاتی ہے۔
ایسے ہی ہے. تو دیکھیے طلاق کو آپ رکھیے سامنے، تو دیکھیے کہ اگر طلاق کی ضرورت ہو، مثلا فار ایگزامپل مثال لیتے ہیں کہ دیکھیے کوئی کسی کی بیوی جو ہے وہ اطاعت نہیں کرتی، یا وہ کسی ایسے کام کی مرتکب ہو جاتی ہے کہ طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، یا ایسا یعنی فساد بپا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر شریعت نے یعنی اس کو کہاں پہ رکھا ہے؟ حفظ النسل کے اندر رکھا ہے. دیکھیے حفظ الزواج کے چیپٹر ہی کے اندر، فقہ الاسرہ کے اندر رکھا ہے. جو جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں انہی کے اندر زواج کو، طلاق کو، حضانہ کو، تربیت کو، تعلیم کو، بچوں کی پرورش کرنے کو، یہ سارے موضوعات کو اسی کے انڈر رکھا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اگر طلاق نہیں دیتے اور کوئی غلطی کی مرتکب ہوتی ہے عورت، تو یعنی وہاں پہ نسل کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر اختلاط نسب ہوگا اس فعل کی وجہ سے، تو وہاں پہ ضروریات میں آ جائے گی، اور ضروریات کی جو اقسام ہیں حفظ النسل اس کے تحت آ جائے گی جو طلاق کا موضوع ہے. تو لہذا وہاں پہ طلاق کا جو مقصد شرعی ہوگا وہ ہوگا فساد کو دور کرنا اور اختلاط نسب سے بچنا، یہ اس کا مقصد شرعی ہوگا. تو یہ بالکل اختصار کے ساتھ جو ہے بہت میں نے شکریہ جی. بتایا ہے. اچھا جی اس ہم پہ. نے جی ہم نے موضوع میں ہم نے یہ دیا تھا کہ ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ جو مقاصد شریعہ کو جاننا ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں احکام کے جی پیچھے، فوائد یا کیا کیا. ہاں جی، تو وہ آپ نے بڑے تفصیل سے سمجھایا ہے. یہ جی فقہ بھی، فقہ جو ہم پڑھتے ہیں، فقہ بھی ہم سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، اور ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ جو ہے اس کا لنک ہے. تو یہ کیا ایک ہی سبجیکٹ ہے، یا دونوں کا کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ جی فقہ دیکھیے جو احکام، جو شرعی احکام ہوتے ہیں، فقہ ان کے اوپر بحث کرتی ہے. اور فقہ جو ہے وہ احکامات کو واضح کرتی ہے. جو مسائل کے متعلقہ احکامات ہوتے ہیں، وہ ایک اصولی اور مجتہد آدمی جو ہے وہ شریعت سے ڈیرائیو کرتا ہے، ان کو نکالتا ہے اور ان کو آسان پیرائی میں بیان کر دیتا ہے. جیسے قرآن و حدیث سے فقہی مسائل نکالے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے فقہ جو ہے جو مقاصد شریعہ ہیں یہ لنکڈ ہیں فقہ کے تمام ابواب کے ساتھ. جیسے فقہ نے زندگی کے تمام جو امور ہیں یا جو سبجیکٹ ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہے فقہ جو ہے. اسی طریقے سے مقاصد شریعہ جو ہیں وہ بھی فقہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور وہ بھی زندگی کے تمام امور کا احاطہ کرتے ہیں. تو یہ ان کا اصل میں جو جو ربط ہے ان دونوں کے درمیان یہ ہے. اور آپ کا سوال کیا تھا؟ سوری بتائیے گا اچھا، دوبارہ. یہ میں کہتا کہ فقہ اور مقاصد شریعت جو ہے، کیا یہ ایک ہی مضمون ہے؟ نہیں نہیں، یہ ایک نہیں ہے. اور یہ جو مقاصد شریعہ ہیں، دیکھیے جیسے میں نے بتایا کہ شروعات میں یہ مقاصد شریعت جو ہیں یہ ضمن میں آتے تھے، اصول فقہ کی مباحث میں سے آتے تھے. اور ابھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے فقہا نے مستقل طور پہ اس علم کو لکھا، اس کی اہمیت کو واضح کیا، اور باقاعدہ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ ایک اس کی حیثیت کو واضح کیا. تو یہ اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک مفتی کے لیے، مجتہد کے لیے اور ایک متخصص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک عام آدمی کو زندگی کے مقاصد سمجھنے کے لیے، اس کے پرپس کو جانچنے کے لیے جو ہے ایک عام آدمی کو بھی سیکھنے چاہیے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. اور دیکھیے اس سوال کو یعنی ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں اور اس کے فوائد کو سمجھیں، کہ دیکھیے عصر حاضر کے جو اسلامی تعلیمی نظام ہے اس علم میں یعنی اس مقاصد شریعت کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کے فوائد پر جو ہے نظر دوڑاتے ہیں، اور اس علم کو پڑھنے اور سیکھنے کے فوائد کو جو ہے ریلائز کرتے ہیں. تو دیکھیے اس علم کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں کہ اس کو سیکھنے سے علم شرعی کی جو معرفت ہے وہ گہرائی کے ساتھ نصیب ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو امام جوینی ہیں ان کا یہ قول ہے کہ
जो आदमी शरई उमूर के मकासद को ना समझता हो वो शरई अहकामात में साहिब बसीरत हरगिज नहीं हो सकता। इसी तरह जो है बहुत सारे फुकाहा जो हैं मुतखस्सिसीन के लिए मकासद शरीयत को लाजमी सब्जेक्ट के तौर पे करार देते हैं। इसी तरह इसके फ़वाइद को जैसे हमने जिक्र किया कि इसके फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि कुरान और हदीस के फ़हम में इस उसको मजीद गहराई के साथ समझने में ये मकासद शरीयत जो है वो वुसअत पैदा करते हैं उसको समझने में। और इसी तरह असर हाज़िर के नए नए मसाइल जिनके बारे में नसूस शरइया में कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं है उनके सही हुक्म में रसाई हासिल करने में भी ये इल्म जो है हमारा मददगार साबित होता है। तो इसी तरह आप इसके फ़वाइद में देखिए कि एक आम मुसलमान के लिए इसके फ़वाइद क्या है कि वो उसके ईमान में मजबूती पैदा होती है और मकसद तख्लीक से उसे आगाही पैदा होती है। इसी तरह एक मुतखस्सिस के लिए क्या फ़ायदा होता है कि उसको तफसीर करने में मदद मिलती है। इसी तरह दो दलीलों के दरमियान तारुद को दूर करने में उसे मदद मिलती है। इसी तरह अहकाम शरीयत में इत्दाल कायम करने में उसे मदद मिलती है। और इसी तरह आप देखिए कि मुतखस्सिसीन को जो अहकामात शरइया होते हैं उनमें तरजीह हो तत्बीक करने में ये इल्म जो है बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। तो लिहाजा इसके अपने फ़वाइद हैं और ये एक मुस्तकिल इल्म की हैसियत रखता है, ना कि ये उसूल फ़िक़्ह या फ़िक़्ह के यानी ज़िम्न में आता है। गो के कदीम उलमा ने इसको उसूल फ़िक़्ह ही के ज़िम्न में जिक्र किया। अच्छा, ये तो जी आपके जितने अहमियत आपने इसकी बयान कर दी है, सवाल ऐसे ही आया, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ समझने के लिए, कि अगर इतनी ही अहमियत जो का हामिल है ये इल्म, इल्म मकासद शरीयत, और जैसे लग भी रहा है कि अगर आपको पता हो नमाज क्यों फ़र्ज की गई है, जिहाद क्यों फ़र्ज किया गया है, इसके मकासद पता हो, किसास के, हुर्मत कत्ल के, और तलब जी इल्म के और सारे अहकाम है, तो फिर तो इनमें जो है दिलचस्पी बढ़ जाती है, ज़ौक़ और शौक़ भी आता है, हलावत भी आती है। सवाल भी इस तरह का आया हुआ है कि मैं देख भी रहा हूँ कि आपको अल्लाह पाक ने मौका दिया है, एक साहब फैज़ का, तमाम दुनिया के जितने मशाइख हैं सबसे आपने फैज़ लिया है, चार बड़े जामियात से आपने पढ़ा है माशाल्लाह से, और आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो इस निज़ाम तालीम जो पाकिस्तान में जो तालीम के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, या शायद हमारे पास पता नहीं जो भी मसाइल हैं बड़ों के, आप आएंगे इंशाल्लाह तो इसका हिस्सा बनेंगे, और आप भी कवानीन जो है वो इंशाल्लाह ताला वो बनाएंगे, उसूल बनाएंगे इनके लिए, एक सिलेबस बनाएंगे। आप इस इल्म को, ये जो मकासद शरीयत का जो इल्म है, मजमून है, क्योंकि आज तक अभी तो हमने देखा नहीं है, तो आप इसको किस लेवल पे आप जो है वो चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूलों में, कॉलेजेस में, या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाए, कौन से दर्जे पे रखते हैं आप? जी बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। तो देखिए मकासद शरीयत जो है ये इनका ये कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। और इसलिए ये मुब्तदीईन के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए नहीं है, ये मुतखस्सिसीन के लिए ज़्यादा अहम है। जो आम लोग हैं उनके लिए सिर्फ ये है कि वो दीन के मकासद को, असरार को, हिकमतों को, अल्लाह ताला ने जो अहदाफ रखे हैं उनको समझे और अपने दीन को मजबूत करे। लेकिन ये असल में हैं मुतखस्सिसीन, और जो ख़ास तौर पे जैसे कि दारुल इफ्ता से फारिग शुदा जो लोग होते हैं, या जो दीनी जैसे कि जिनके पास तखस्सुस मौजूद होता है फ़िक़्ह का, या जो इस तरह के इदारों में पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए, या जो लेजिस्लेशन करने वाले लोग हैं लॉयर्स वगैरह, तो उस फील्ड से मुतल्का यानी लोग जो हैं, और उनको ये इल्म जो है पढ़ना ज़रूरी है, उनका पढ़ना। और लेवल कौन सा होना चाहिए, जाहिर है लेवल होना चाहिए कॉलेज के बाद का। और यानी आप आसान लफ्जों में ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एक बंदा जिसने फिक्र को अच्छे तरीके से मुकम्मल तमाम अबवाब के साथ पढ़ लिया हो, और जो शरई लॉज हैं उनको वो जानता हो, तो उसके लिए लाजिम है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे एक मुफ्ती के लिए दारुल इफ्ता में निज़ाम है कि 3 साल या 4 साल बाज बाज जगहों पे उनको यानी पढ़ाया जाता है, फिक्र पढ़ाई जाती है। उसके बाद क्या, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है 1 साल की। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर जो बनते हैं 4 साल का उनका कोर्स होता है, 1 साल फिर वो प्रैक्टिस के लिए किसी हॉस्पिटल में लगाते हैं। सेम ऐसे ही दारुल इफ्ता में मुफ्ती के लिए है। तो जो जो एक मुतखस्सिस बनने जा रहा है तो आखिरी साल में उनको
یہ سبجیکٹ پڑھایا جانا مسٹ ہے. جیسے میں نے بتایا شاید ابھی کہ ہمارے کلیے میں، ہمارے کالج میں یہ مادہ نہیں تھا، تو باہمی مشاورت سے اور باقی کلیات جو تخصص والے تھے، جیسے جس میں کلیت الشریعہ ہے، تو ان میں پڑھایا جا رہا تھا، بلکہ ان میں بھی بعض جگہوں پہ نہیں تھا. اس کی پھر آگے دراسات الاسلامیہ ایک قسم ہے، اس میں نہیں پڑھایا جا رہا تھا. تو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے انہوں نے اس کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا، اور چوتھے سال کے جو طلباء ہیں ان کو یہ سبجیکٹ، یہ مادہ پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے، دوسرے اور تیسرے سال میں وہ فقہی تمام جو مسائل ہیں اور ابواب ہیں ان پہ عبور حاصل کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ درجہ آتا ہے کہ آپ اس کو ڈیپر جا کے پڑھیں، سمجھیں، اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ پھر جو ہے اس انسان کے علم میں، اس کے پڑھنے میں جو ہے حلاوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کو اس کے مزید فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. اور ایک آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو متخصص ہے اور جو قضایا فقہیہ معاصرہ پہ کام کرنے والا بندہ ہے، جو نئے نئے مسائل آتے ہیں، جیسے کرونا کا مسئلہ آیا ہے، تو دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہیں پہلے پتہ نہیں تھی شریعت میں، تو یہ نیا مسئلہ آیا تو نئے اجتہادات کیے گئے، ان کے اوپر پھر نئی نئی چیزوں کو رکھا گیا. تو اسی طریقے سے جب آپ نئے مسائل کو فیس کریں گے، تو اگر آپ کے پاس مقاصد الشریعہ کا علم نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس کے احکامات کو صحیح جگہ پہ نہیں رکھ پائیں گے. یعنی اس میں سے جو استنباط کریں گے آپ، صحیح طریقے سے اس کو، یعنی آپ فتویٰ نہیں دے سکیں گے. تو لہٰذا یہ ایک بس یہ ہے، جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ اداروں میں اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی ہے، جی تو اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اچھا سر، اب بہت بہترین سر. سب ٹائم تو آلریڈی آپ کا میں نے زیادہ لے لیا، 15 منٹ. ایک آخری سوال کرتا ہوں، اور یہ سیما بہن نے سوال کیا ہے کہ جب جہاد فرض ہے تو پھر اگر حکومت نہ کرے تو عوام جو ہے وہ کا گناہ گار ہوگی، اس صورت میں کیا کیا کہتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اچھا سیما، اس کا جواب آپ کو جو ہے جمعرات کو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو لیکچر ہونے والا ہے، اسلام کا نظام حکومت، امریت، جمہوریت، خلافت یا سلطنت، اس میں انشاءاللہ تعالی مجھے بالکل. آسانی کے لیے ایک ایک جملے میں سوال. اگر آپ اجازت دیں تو میں جی ایک جملے میں اس کا جواب دے دوں جی کہ جی اس کا وبال جو ہے وہ عوام کے اوپر نہیں ہے، چونکہ عوام کے بس میں نہیں ہے. تو جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، شریعت نے آپ کو اتنا ہی حکم دیا ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ وہ فلسطین جانا چاہتا ہے جہاد کے لیے، تو نہیں جا سکتا، الاؤ نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہے. جی. اچھا اچھا سر، ایک سوال اور بھی ہے. آپ نو کمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے جی. لیے شریعت میں شوہر کے کیا فرائض ہیں، اور شوہر میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے اس پر یہ فرائض اپلائی ہوں. یعنی شوہر کے، ہاں، شریعت میں شوہر کے فرائض کیا ہیں؟ اب یہ تو لسٹ ہونی چاہیے پوری. اب ڈاکٹر صاحب آپ جی. بتائیں. جی بالکل. یہ اختصار کے ساتھ تو اس کا جواب شاید دینا مشکل ہوگا. جو ہم نے دیکھی ہے مقاصد الشریعہ، چونکہ ہمارا موضوع ہے تو اسی کے ضمن میں بات کو سمجھتے ہیں. دیکھیے، مرد کے اوپر کیا فرائض ہے کہ وہ اس کو تحفظ فراہم کرے، دینی زندگی اس طریقے سے فراہم کرے کہ وہ اچھے طریقے سے گزار سکے. عورت جو ہے اس میں تحفظ جو ہے اس کو دینا چاہیے. اسی طرح جو ہے مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ لے. اسی طرح اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو ستائے نہ، مینٹلی اس کو ٹارچر نہ کرے. اسی طرح اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ یعنی اس کی حفاظت کرے، اس کو پروٹیکٹ کرے، یعنی اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے مطلب اس پہ بھی عمل کرے. اسی طرح اس کو یعنی اس کے اوپر نان نفقہ واجب ہے. تو آپ اگر اس ضروریات کے ضمن میں اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ سارے کے سارے واجبات ہیں جو کہ مرد کے اوپر جو ہے وہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں. تو بہت زبردست، ماشاء میرے اللہ سے. خیال میں. بالکل یہ جی. قرآن مجید کی آیت ہے، بالکل آپ نے جو بتایا ہے بالکل یہی ہے. اچھا ایک سوال اور بھی آیا، یہ تو آمنہ بہن کا سوال تھا. اب مرزا شاہد بیگ صاحب بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، آپ اس کو بھی نو کمنٹس کہہ سکتے ہیں. پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں نا دوسروں کو، ہمیں دوسرے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. کوئی نظام ہے ہمارے مدارس میں، دینیات میں؟ جی بالکل ہے. ایک لیول تک تو کتابوں جو نصاب ہے اس کو مرتب کیا گیا ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس لیول پہ نہیں ہے جیسے کہ جو باقی جامعات اور ادارے ہیں دنیا میں. لیکن میں جیسے آپ دیکھو اب اگر یہاں پہ ہمارے کمپیئر طلبا کریں. ہیں سر، ہمارے مدارس ہیں، ابھی مدارس میں جو بچے صرف دین پڑھ رہے ہیں نا سر، وہ جب بھی باہر جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے،
वो उसी में उसी के हो जाते हैं। यानी वो लोग जो हम्म। तलबा हैं वो भी नहीं पढ़ते किताबों को, अब उलमा भी नहीं पढ़ते। जब दुनिया में जाते हैं कोई और बिजनेस शुरू करते हैं तो फिर वो किताब नहीं उठाते अपनी। तो बच्चे जाए कि ये जो तुजार हैं जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो आते नहीं, जुम्मा का खिताब भी नहीं सुनते, वो 2 रकात नमाज पढ़ने आते हैं बस, उसके बाद वो शरीय अहकामात नहीं सुनते। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए सबको। जी चले तो कोई। इसका, जी सॉरी, जी मैं एक जी जी थोड़ी सी इजाफा करना चाह रहा था। तो इसका तो ये है कि देखिए, जो जदीद वसाइल हैं उनके ज़रिए से अवेयर करने की ज़रूरत है, और ऐसा उसलूब अपनाने की ज़रूरत है जो अट्रैक्ट करे उनको। तो ये देखिए, ये जायज़ है इस्लाम में जी जी। कि अगर अच्छा। आप जो जी है जिस तरह के माशरे में कोई चीज़ जी देना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, जी तो जी उस हिसाब से आप जो है उसको मॉडिफाई करके तो आप उसको पेश कर सकते हैं। तो अभी देखिए, जैसे कि ये जो आपने शुरू किया है, एक सिलसिला शुरू किया है ऑनलाइन, तो ये भी एक बहुत बड़ा वसीला और तरीका है। आजकल के ज़माने में देखिए कि लोग टीवी देखना इतना पसंद नहीं करते, जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपनी मर्ज़ी की चीज़ को सर्च करके देखना चाहते हैं। तो यानी इस चीज़ की ज़रूरत है कि जैसे देखिए, माशरे में जो है ज़्यादा, ये वैसे मेरी अपनी एक राय है, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे मुत्तफिक ना हों। जैसे देखिए, ड्रामा जो है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, और जो ड्रामा लिखने वाला आदमी है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में 80% लोग जो हैं जो हमारे पाकिस्तान में, वो ड्रामे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। खासकर जो हमारे घरों में औरतें होती हैं, तो वो इससे एजुकेशन के तौर पे इसको लेते हैं। तो कोई बुराई या गलत चीज़ फैलती है तो वो देखें उससे भी असर ले रहे होते हैं, और हम इसको रोक भी नहीं पा रहे। तो जब हम इसको रोक नहीं पा रहे तो हमें चाहिए कि हम पढ़े लिखे लोगों को इस तरफ, इस फील्ड में भेजें कि जो, देखिए, ड्रामा लिखने वाला जो एक शख्स है वो एक आदमी होता है, राइटर। तो उसके पास कोई भी दीन का नॉलेज नहीं होता। अगर उसके पास डीपर नॉलेज होगा, यानी हर फील्ड में अगर कोई बंदा जो है अवेयर होगा, आलिम होगा, पढ़ा लिखा होगा, दीन को समझता होगा, तो वो उस फील्ड में जाके उसी तरह के अफकार को फैलाएगा। तो यूं जो लोग अटैच बज़ाहिर किसी मौलवी हजरात से या दीनी तबके से नहीं जुड़ना चाहते, तो उनके थ्रू, यानी उस जरिए से वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे हाँ। और जानेंगे। ये एक बहुत राय खूब। है। बहुत खूब। अच्छा, जी। कोई और किताब आपके जहन में हो उर्दू में जो हम देख सकें पढ़ सकें? जी, उर्दू में किताबें हैं, मौजूद हैं। दो तीन लोगों ने बड़ी कोशिश की है और बड़ी तफसील के साथ इसको मुरतब किया है। एक तो है किताब मुहादरात फी शरिया, ये जो शरिया एकेडमी है इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने छापी है ये किताब। और शायद इसके वो जो राइटर हैं, मुझे उनका वो जस्टिस साहब हैं, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, जो टीवी पे भी आते हैं, जस्ट एक नज़ीर साहब, प्रोग्राम करते हैं। जस्टिस हाँ, नज़ीर। जी जी जी, शायद वही हैं। जी जी जी। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों ने किताबें जस्टिस लिखी हैं। नज़ीर गाजी। हाँ, नज़ीर जी गाजी जी, साहब, हाँ। हादी सिंह जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसी तरह और बहुत सारे लोगों ने लिखी है, काविशें की हैं। बाज़ लोगों ने तराजम किए हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं मकासद शरिया की, उनको ट्रांसलेट किया है। लेकिन हाँ मैंने देखी हैं वो किताबें, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी खामी है। वो ये है कि वो ट्रांसलेशन के कवायद को तो मलहूज़ खातिर रखते हैं, लेकिन आप किसी भी किताब को आप जो है मुकम्मल भी पढ़ लें तो आप कभी भी सही तरीके से उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ये बाज़ चीज़ें ज़रूर आपको समझ आएंगी, लेकिन आप इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं समझ सकते। तो बाज़ औक़ात उन किताबों को पढ़ के ये लगता है कि वो खुद ही मतलब उससे क्लियर नहीं है। तो हम्म। ये खामियां हैं, लेकिन किताबें मौजूद हैं। अगर कोई अच्छा, पढ़ना चाहता है तो इसके ऊपर एक मैंने भी मुलख्खस तैयार किया है जो मैं पढ़ाता हूँ प्लीज वो शेयर करें अलहमद यूनिवर्सिटी में, तो वो उर्दू भी में। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी जी। और उसको बस वो चंद एक अज्जा में है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, बस इंशाल्लाह। छोटी सी नहीं सर, हम आपकी किताबचा तरफ है। देख रहे हैं, इंशाल्लाह इस- आप आएंगे और हमारी जो है ना ये चीज़ें आप यहाँ पे आम करेंगे हमारी जुबान में। और हम इसका इंतजार करेंगे। जी, आपकी मसरूफियत तो थी, तरकीब। मुझे आपने बड़ी सख्ती से कहा हुआ था, और ये हम जो है ना अपने टाइम से कोई 25 मिनट आगे चले गए हैं। सर बहुत शुक्रिया, कोई बारी दीगर बात नहीं आपका है, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मैं लगा। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक दफ़ा फिर भी आपको जहमत देंगे इंशाल्लाह ताला इन तलबा तलिबात के लिए। आपने इंशाल्लाह ज़रूर तशरीफ लाना है एक दफ़ा दोबारा जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, सलामत रहें जरूर, सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, तब। बहुत शुक्रिया। हाँ, अल्लाह आपने ताला खुश रखे, तमाम सलामत रहे। आपने मौका फराहम किया, तो ये बहुत ही मुझे खुशी हुई कि चले सलामत रहें। आपके साथ बातचीत की, और
नए लोगों के साथ जो है वो तारफ़ का बहुत मौका शुक्रिया मिले। सर, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें सर। तमाम शुरका का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व